بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، ویسے تو قرآن حکیم سارا کا سارا اہم ہے، لیکن اس کی بعض صورتیں بہت اہم ہیں۔ ان اہم ترین صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ سورۃ الحجرات ہے۔ اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 بنیادی موضوع ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تعظیم کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے کہ سوسائٹی میں مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق بھی قائم رہے، بھائی چارگی قائم رہے، اور اسی طریقے سے مسلمان آپس میں محبت بھی کریں اور وہ کام نہ ہوں جس سے نفرتیں پھیلیں اور دل دور ہوں۔ تو اس حوالے سے ایک سوشل لائف بہترین بنانے کے لیے سورہ مبارکہ بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو کوشش کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ کیا مطلب آگے بڑھنے کا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں پر میری عقل نہیں ہے، وہاں میری عقل کے گھوڑے ختم، وہاں میرا قبیلہ نہیں چلے گا، وہاں میرا قانون نہیں چلے گا، وہاں میرا کلچر نہیں چلے گا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا بس ختم۔ یہ مزاج اللہ رب العالمین ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ اور دوسری آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند مت کیا کرو۔ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی۔ مفسرین فرماتے ہیں جس طرح اس دور میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر یہ ادب تھا، آج اس مجلس کا ادب ہے جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہو، جہاں احادیث طیبہ پڑھی جا رہی ہو، اس کا یہ حکم ہے کہ رسول کے سامنے آواز بلند مت کیا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اور نہ ہی ان کو اس طرح سے بلایا کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ہوگا یہ اگر تم نے یہ کام کیا میرے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا، اپنی عقل کو بلند کیا، اپنی فکر اور اپنی رائے کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے چلانے کی کوشش کی، ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے کے سارے اعمال غارت کر کے رکھ دوں گا، تباہ کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ چند احکامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے دیے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعظیم کا تعلق ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ معاشرے میں انارکی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین چند احکامات دے رہے ہیں۔ تو اس میں آیت نمبر 6 میں سب سے پہلا حکم یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچائے بیٹھو ناسمجھی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین،
اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے رہو۔ لہٰذا یہ بڑا اہم ترین حکم دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی ویریفیکیشن کر لیا کرو، اس کو ویسے مت پھیلایا کرو، اس کو ویسے آگے مت پھیلا دیا کرو۔ اور یہ دراصل اس کا تعلق یہ مرض آج کل بہت پھیل گیا ہے۔ یہاں سے خبر آئی، آگے واٹس ایپ پہ فارورڈ ہوگی، انسٹا پہ فارورڈ ہوگی، فیس بک پہ فارورڈ ہوگی، اور کسی نے کوئی بات کہی، اس کے بارے میں تحقیق کوئی نہیں ہے، آگے ہم نے بتا دی۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم در ظلم تو یہ ہے کہ بہت ساری ایسی احادیث جو احادیث ہوتی نہیں ہے، احادیث کے نام پر یا ہوتی ہیں تو ان کا غلط سلط مضمون بنا کر وہ نعوذ باللہ وہ ہمارے پاس آیا بغیر تحقیق کے، ہمارے پاس تحقیق نہیں کہ یہ حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم نے آگے پھیلا دی۔ تو اب نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ ایک وہ چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہم بلا وجہ جہنم میں ٹھکانہ بنانے والے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کی بہت زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے، خبر کو ویسے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین مرد اور عورتیں، مومنین اور مومنات بہن اور بھائی ہیں، مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات بناؤ، بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات بناؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ اچھے تعلقات بنیں گے کیسے، یا کون سے وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں، دل کبیدہ خاطر نہیں ہوتا، دل صاف رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ ایک پورا روڈ میپ دے رہے ہیں، مختلف احکامات دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا آیت نمبر 11 میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ جو مذاق ہوتا ہے نا، مذاق بنانا کسی کا، اس سے دل نفرت آتی ہے، دلوں میں نفرت آتی ہے، میٹھے بول ختم ہو جاتے ہیں، اور دل ایک گند کا اڈا بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے کیا فرمایا کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور اسی طریقے سے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اچھا یہاں ہو سکتا ہے عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور نہ ہی کوئی ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہے اس سے بہتر ہو۔ تو یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں آ جائے نا کہ بھائی میرے سے دوسرے بہتر ہیں۔ زاہد کسی رند کو حقیر نہ سمجھ، زاہد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، رند کہتے ہیں شرابی۔ زاہد کسی رند کو حقیر نہ سمجھ، نہ جانے اس کریم کی نگاہ میں تو ہے کہ وہ پسند، نہ جانے اللہ تجھے پسند کرتے ہیں یا وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو مذاق مت اڑاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دوسرا حکم ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، تانے مت دیا کرو۔ جانتے ہیں بھائی، ہم تمہیں بھی جانتے ہیں تم کیسے ہو، تم وہی ہو نا جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلا کرتے تھے، یہ آج جو سب کچھ تم ہو یہ میری وجہ سے ہو۔ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ اف ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ فرماتے ہیں جو تانے دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کا بدترین گڑھا ہے۔ تانے مت دیا کرو۔
تانے مت دیا کرو. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کا نام مت بگاڑا کرو. ایک دوسرے کا نام بگاڑنا، اس سے بھی دلوں میں نفرتیں آتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کا اہتمام رکھنا چاہیے. دیکھیں کتنا خوبصورت باتیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ہمارا ذہن بھی ان کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہی خرابی کا اصل وجوہات ہوتی ہیں. اور پھر آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. بدگمان، نیگیٹو ازمپشن، کسی کے بارے میں بس برا خیال کر لینا. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے آپ کسی کے بارے میں برا خیال کر لیں. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ رات کی کسی سے بات کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنی کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بری باتیں مشہور کر دیں. ایک شخص ہے، وہ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اس کی کچھ ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے وہ برا نہیں ہے، لیکن اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے، آپ اس کو برا سمجھ لیں. نیگیٹو ازمپشن، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا. کسی خاتون کو دیکھا، وہ رات میں کسی سے بات کر رہی ہے، وہ کسی سے بھی بات کر سکتی، اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنا لینا، یہ مت کرو، یہ گناہ ہے. ان بعد الظن اثم، کیوں ایسے گمان رکھنا یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ لگو، اس کے پیچھے مت لگو، ابھی کیا کر رہا ہے، ابھی کیا کھا رہا ہے، اس کے پیچھے لگنا. یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے، گھروں میں یہ ساس بہو میں ہو جاتا ہے، بسا اوقات بھائیوں میں ہو جاتا ہے، کزنوں میں ہو جاتا ہے، کزنز میں آپس میں ہو جاتا ہے. ایسے کسی کی ٹو میں لگنا، اب یہ کیا کر رہا ہے، اب یہ کیوں کر رہا ہے، ایسے مت کرو. اور بہت سارے میڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، میڈیا میں کسی کی غلطی کو سامنے لے لیا، پکڑ لیا، اور اس کو وہ پھیلایا، وہ اس کی حالت بری کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس بات کو پسند کرتا ہے؟ جواب آپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، مجھے تو پسند نہیں، مردہ بھائی کا گوشت میں کیوں کھاؤں. بالکل غیبت کرنا ایسے جیسے مردہ کا گوشت کھانا ہے، یہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. غیبت کرنا ایسا ہے. اور ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مل غیبہ، یہ غیبت ہے کیا؟ اگر ہم کسی میں کوئی برائی دیکھتے ہیں اور پھر جا کر اس کی برائی کو بیان کرتے ہیں، کیا یہ غیبت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر کسی میں وہ برائی نہیں ہے اور تم اس کی وہ برائی بیان کرو، فقط بہتا، وہ بہتان ہے. کسی کی برائی ہے، اس کی برائی کو اس کی پیٹھ پیچھے نہ بیان کیا جائے، یہ قرآنی حکم ہے. اور ہمارا کیا ہے، ہم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ معاف فرمایا ہم پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں. یہ عجیب بات، اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو جائے اور پھر غیبت کے پورا چیپٹر ہم لگا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا. یہاں کو میں 2 باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات، 7ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں جن الفاظ، دیکھیں الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں نا. مثال کے طور پر میں یہ کہوں یہ چیز حرام ہے، اس کا الگ اثر ہے. میں کہوں کہ یہ چیز بس نہ کر لینا بہتر ہے، اس کا الگ اثر ہے. الفاظ بہت اثر رکھتے ہیں. جن الفاظ سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ
جن کو استعمال کیا ہے شراب کو حرام کرنے کے لیے، وہی الفاظ اللہ رب العالمین نے بدگمانی کو حرام کرنے کے لیے، دوسرے کی ٹو میں لگنے کو حرام کرنے کے لیے، دوسرے کی غیبت کو حرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں شراب میں اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اسی طرح بڑے گناہ ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جیسے اب قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، جس اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کے متعلق بات فرمائی ہے کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کسی اور چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اسلوب استعمال نہیں فرمایا۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، یہ وہ کھڑکیاں ہیں، ہم ایئر کنڈیشن تو ہم نے لگایا ہوا ہے، لیکن کھڑکیاں آپ سارے کمرے کی کھول دیں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ برائیاں اور یہ کمیاں اور کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، باقی تمہارے قبیلے، قوم، تمہاری کاسٹ، یہ سب چیزیں صرف تعارف کے لیے، ملک، چودھری، قاضی، یہ سب کی سب جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف تعارف، عرب، عجم، ایرانی، تہرانی اور امریکن، یہ سب کے سب تعارف کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہی ہے جو تم میں سے متقی ہوگا۔ بس بات ختم۔ کسی کو یہ اپنے اوپر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میرا فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے، فلاں لوگوں سے تعلق ہے تو میں بڑا اونچا ہوں، ایسا نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بہت پیاری بات آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمائی ہے، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت اصول، کبھی بھی یہ مت سمجھیے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں تو شاید دین پر میں احسان کر رہا ہوں، یا دین کے لیے میں کوئی کام کر رہا ہوں تو دین پر میں احسان کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرا اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ورنہ اس کے لیے تو لائن لگی ہوئی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیشہ اصول یاد، کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو اگر کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ تو نے مجھ جیسے کو قبول کر لیا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے رسول کی احادیث طیبہ کے لیے۔ یہ اللہ نے تو نے مجھ پر احسان کیا ہوا، کبھی بھی دین پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔